اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہم یہ سوچیں، اتنے عرصے سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم آئے ہیں، ہماری ترقی ہو رہی ہے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے، اللہ کا قرب بڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی ہمارے قریب آ رہے ہیں۔ دیکھو بھائی، ہمیں رہنا نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں، آج وہ گئے، آج یہ گئے، کل یہ گئے، ایک دن ہم کو بھی جانا ہے، یہ فیصلہ ہے۔ اللہ پاک نے یہ لکھ دیا، ماں کے پیٹ میں یہ لکھ دیا کتنا رہے گا، کتنا اس کو روزی دی جائے گی، اور یہ پیدا ہوگا، اس کے بعد یہ جائے گا۔ یہ فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اے بھائی، اللہ رب العزت جو ہے، جیسے کہتے موسیٰ علیہ السلام کو لینے آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار دیا، جو میں نے سنا بزرگوں سے۔ اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، آپ کے کلیم اللہ نے تو یہ کیا، جاؤ ان سے پوچھو کہ جتنے یعنی جو ہے اس پہ گھوڑے پہ ہاتھ رکھو، ہاتھ کے نیچے جتنے بال اتنے تمہارے سال بڑھا دیں گے۔ کہنے لگے پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگے میں پھر آؤں گا میں پھر آؤں گا۔ تو میرے بزرگوں دوستو، ہمیں تو یہاں رہنا نہیں ہے۔ دیکھو، آدم علیہ السلام سے لے کے کتنے لوگ آئے؟ کوئی ہے؟ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کے کتنے لوگ آئے؟ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ہم رہیں گے، سب چلے جائیں گے، تو کہاں جانا ہے؟ کس کے پاس جانا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ یہ محسن ہیں جو یہاں لاتے ہیں اور یہ مبارک محنت پیش کرتے ہیں، یہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تو ان کو جزائے خیر دے۔ اے ہم کو ہماری فکر کرتے ہیں، ہمارے گھروں پہ آتے ہیں اور ہم کو لے کے آتے ہیں۔ کیوں لاتے ہیں؟ اپنے گھروں کو چھوڑ کے، کاروباروں کو چھوڑ کے، اللہ تیرا احسان ہے، یہ ہم کو لاتے ہیں، ہماری قبر بن جائے، ہماری جنت بن جائے، ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، ہمیں قرآن کی محبت نصیب ہو جائے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نصیب ہو جائے، اس لیے لاتے ہیں۔ اب ہر آدمی غور کرے، میں تبلیغ میں لگا ہوا ہوں اور اتنا عرصہ ہو گیا، بھائی میں نے کیا کیا؟ یہ میرے زندگی میں نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا؟ دیکھو، اللہ میاں کہتے ہیں اس سے اونچی بات کس کی ہے جو ہماری طرف بلائے اور یہ کہے میں مسلمان ہوں۔ دیکھو، مسلمان نام کس نے رکھا بتاؤ؟ اللہ نے رکھا، ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلمان اللہ نے رکھا ہے۔ تو مسلمان رکھ کے جو کسی کو کام دیتا ہے تو کام بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ دیکھے گا، اللہ پاک کو بڑی محبت ہے۔ میرے بزرگ دوستو، ہم سے سب سے محبت ہے، وہ اللہ دیتا ہے۔ نعمتیں گن سکتے ہو؟ اللہ کے انعامات گن سکتے ہو؟ سر سے لے کے پیر تک کی نو گن سکتا۔ آنکھوں کی نعمت، ہاتھ پیر کی نعمت، کانوں کی نعمت، اور بھی اندر کی نعمت، دلوں کی نعمت، پھیپھڑوں کی نعمت۔ کیا کتنے بیچارے بیمار ہیں جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں، دل کی تکلیف، پھیپھڑوں کی تکلیف، بیماری کی تکلیف، اور اللہ حفاظت فرمائے کیسی کیسی بیماریاں ہیں۔ اللہ ہم کو بچائے۔ کسی بیمار کو دیکھو، یوں کر لیا کرو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ کسی بیمار کو اللہ تمہیں اس بیماری سے بچائے گا۔ تو اللہ رب العزت کی کتنی نعمت ہے، گھر کی نعمت، بچوں کی نعمت، بیوی کی نعمت، اور ہم دیکھیں اللہ پاک ہماری ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں، ساری ہماری حاجات کو اللہ پاک پورا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو روزی دیتے ہیں۔ بھائی کتنے ہیں جو بیچارے جو ہے اب سب کو دیتے ہیں، سب کو پال رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا تم نہیں کر سکتے۔ نہیں اللہ مجھے اجازت دے، میں کروں۔ اچھا کرو۔ سلیمان علیہ السلام جن کی بادشاہ ہواؤں پہ اور جنات پہ اور پرندوں پہ اور ان پہ تھی، شروع کیا اور کھانے پکوائے، اور کھانے بھی ایسے جنات سے پکوائے، ہواؤں سے ٹھنڈے رکھے، اور جو بھی انتظامات کیے، اب کھانا تیار ہو گیا۔ اچھا کہاں سے شروع کریں؟ اچھا وہی سوچا چلو سمندر کی مخلوق سے شروع کریں۔ اب ایک مچھلی آئی اور جتنا سلیمان علیہ السلام نے کھانا پکوایا تھا سب کھا گئی۔ کہنے لگی اور کھلاؤ، کہنے لگی اور کھلاؤ۔ ارے بھائی میں نے تو ساری مخلوق کے، میرا رب مجھے ایسے 2 لقمے روز کھلاتا ہے اللہ ان کو کھلاتا ہے، ہواؤں میں پرندوں کو کھلاتا ہے، زمین کے اندر جانور۔ موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا اس پتھر پہ لاٹھی مارو۔
پتھر پہ لاٹھی ماری، ایک پتھر نکلا، اس میں سے لاٹھی ماری، ایک اور پتھر نکلا، اس میں ایک کیڑا، اور کیڑے کے منہ میں سبز پتا، اور کان اس کے قریب کیا، کہنے لگا سبحان من یرانی ویعرف مکانی، پاک ہے وہ ذات جو میرا گھر پہچانتی ہے، مجھے روزی دیتی ہے۔ اللہ پتھروں میں روزی دیتے، مجھے نہیں دیں گے، تم کو نہیں دیں گے، اللہ کے کام میں لگو گے کیا؟ خدا نہ خواستہ اللہ۔ ارے میرے بزرگوں دوستو، صحابہ کچھ بھی نہیں تھے، ان کے گھروں میں فاقے تھے، ان کے گھر خالی تھے، آپس میں جھگڑے ہوتے تھے۔ اس زمانے کی حکومتیں ان پہ حکومت کرنا توہین سمجھتی تھی، گھٹیا لوگ ہیں، نہ اخلاق، نہ ملنا جلنا، نہ کوئی کھیتی باڑی، نہ تجارت، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے لوگ تھے صحابہ کلمے سے پہلے۔ اور بیت اللہ میں بھوت رکھے ہوئے تھے، بچیوں کو زمین میں زندہ دفن کرتے تھے۔ آج بھی وہ قبرستان ہے۔ بھائی نور محمد چلے گئے، ہماری جماعت تھی سب وہاں پہ مکے میں، کہنے لگے چلو میں تمہیں وہ قبرستان دکھاؤں۔ وہ قبرستان بچیوں کا آج بھی ہے۔ وہ کہنے لگے اس پہ، خیر اب یہ بات تو بڑی لمبی ہو جائے گی، کہنے لگے وہ اس پہ رولر بھی نہیں چلتے، قبرستان ہے۔ جب جدے سے مکے میں داخل ہوں گے تو الٹے ہاتھ پہ تکونا سا ایک قبرستان ہے۔ بچیوں کو زمین میں زندہ دفن کر، یہ پوچھیں گی قیامت میں ہمیں کیوں دفن کیا گیا؟ یہ کھڑی ہو جائیں گی ساری بچیاں اللہ کے سامنے، ہمیں کیوں دفن؟ ایسے لوگ تھے۔ پھر اللہ نے ایسے لوگوں کو کیا دیا، ایسے لوگ کیسے بدلے، ایسے لوگ، اور کون آیا؟ نبی بھی کون سے؟ یتیم اور مسکین، گود میں لینے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھا لیا، 6-7 سال کی عمر میں والدہ صاحبہ کا بھی بلا لیا، اور اب حلیمہ پیچھے پیچھے آئی۔ حلیمہ نے پیچھے پیچھے آئی، کہنے لگی، اور بھائی وہ مکے میں رواج تھا، مالدار گھرانوں کے بچوں کو عورتیں لے جاتی تھیں، ان کی پرورش کرتی تھیں، اس سے ان کو خرچہ ملتا تھا۔ اب حلیمہ بوڑھی تھی، اب یہ بیچاری پیچھے پیچھے آئی، اونٹنی کمزور تھی، آخر آہستہ آہستہ مکے پہنچ گئیں، اور عورتیں جلدی جلدی مالدار گھرانوں کے بچوں کو لے کے چلی گئی۔ کہنے لگی میں کس کو لوں؟ کہنے لگی چلو یہ غریب کوئی گود میں اٹھا لو، اب مجھے مالدار گھرانوں کا بچہ تو ملے گا نہیں۔ اب جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا، اللہ نے خشک چھاتیوں میں دودھ بھر دیا۔ اونٹنی تیز چل، کہنے صاحب یہ تو بہت پیچھے تھی، اب یہ آگے آگے چل رہی ہے، دوڑاؤ اپنی اونٹنیوں کو۔ اللہ نے دوڑا دیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی بکریوں کو اٹھا تو مولانا، اور پھر اللہ نے ایسی برکتیں دی۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، مکے والوں کی زندگی بدل گئی، مگر ایک بات یاد رکھنا، دیکھو مکے میں آ کے اللہ کے نبی نے سب سے پہلے کیا پیش کیا اور کیا کام عطا فرمایا؟ بیت اللہ میں نہیں بٹھایا، مسجد میں نہیں بٹھایا، کلمہ پھیلاؤ، اللہ کی طرف بلاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان، کہ جاؤ جو یہ پیغام پہنچاؤ۔ پھر بڑے بڑے صحابہ کو الحمدللہ وہ جناب وہ اللہ پاک نے ان کو قبول فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لے کے آئے۔ تو جو کلمہ پڑھتا تھا وہ اللہ کے دین کو پھیلاتا تھا، جو کلمہ پڑھتا تھا وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا تھا۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی زندگی اختیار کرو، اللہ پاک جنت دے گا، اللہ جہنم سے بچائے گا۔ اللہ کرتا ہے، اللہ کرنے والے، ایک اللہ کا اقرار کر لو، لا الہ الا اللہ، یہ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی یہی کہ کتنے سال کہا یہ لفظ لا الہ الا اللہ، کتنے سال کہا؟ 13 سال 13 سال کہا نا، 12-13 سال فرمایا، اور پھر کیسے کیسے لوگوں کو فرمایا۔ پھر اللہ پاک نے ان سب کو قبول فرمایا، جو ہر یہ بنیاد ہے۔ دیکھو میں اور آپ یہ سمجھ لیں، یہ کلمے کی بنیاد ہے، عمارت کی جیسے کہتے ہیں نا بنیاد اور فاؤنڈیشن، یہ دعوت فاؤنڈیشن ہے، پورے دین پہ چلنے کی بنیاد ہے۔ جو یہ دعوت والی محنت میں لگے گا، ان کے اعمالوں میں طاقت ہوگی، یہ اللہ کی قربت ہوگی، یہ اللہ پاک فرماتے اس سے اونچی بات کس کی ہے جو میری طرف بلائے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔
ایک مسلمان بھی ہوگا اللہ باقی رکھیں گے سب کو، دنیا کو تو مسلمان ہوں گے تو دنیا ہوگی، اگر مسلمان نہ ہوئے تو پھر کون ہوگا؟ اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ نے یہ کام ہم کو عطا فرما دیا، اللہ کے نبی کا کام، مدینے والوں کا کام، اور مجھ جیسے گھٹیا اور گناہگار اور خطاوار اس کو اللہ نے بلا لیا، یہاں بٹھا دیا، جاؤ میرے پیغام کو پہنچاؤ، میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب بن جاؤ گے، میں اب اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ پاک محبت عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، یعنی یہ بنیاد ہے، اس پہ آنا ہے، اس پہ لانا ہے، سب کو دعوت دینے پہ کھڑا کرنا ہے۔ جب یہ دعوت دینے والے بن جائیں گے، ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ نماز تو بعد میں ملی، اللہ پاک نے طائف کے سفر کے بعد اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور فرمایا میرے محبوب میرے قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، اس سے آگے میں بڑھ نہیں سکتا، اگر اس سے آگے میں گیا تو میں تو جل جاؤں گا۔ اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہے قریب آ جاؤ، دعوت دینے والوں کو اللہ قریب کرے گا، محبت کرے گا، اپنا قرب دے گا۔ اللہ جناب یہ قیامت کے دن اللہ پاک خود قرآن سنائے گا، قیامت میں اللہ قرآن پڑھ کے سنائے گا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر، اللہ سنائے گا۔ اللہ ہم بیٹھیں گے مگر فکر کرنا ہے، اطمینان کر لو، ان بیٹھنے والوں میں ہوں یا نہیں ہوں، ڈر لگتا ہے اللہ کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ صحابہ ڈرتے گئے جی۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اللہ کے نیک بندے مبارک بندے ڈرتے گئے۔ ہم کس گنتی میں ہیں، ہمیں کون پوچھے گا، مگر انشاءاللہ جو اس کام کے ساتھ چلے گا، تو اس مبارک محنت کو کرتا رہے گا، اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر تمہارا کیا حال ہوگا جب منکر نکیر آئیں گے، ان کے بال سروں تک ہوں گے اور آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، آواز میں ایسی کڑن ہوگی اور جناب ہاتھ میں گرز ہوگا، اور وہ تم سے سوال جواب کریں گے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں ہوش حواس میں ہوں گا؟ ہاں ہوش حواس میں ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ پھر کوئی پرواہ نہیں، میں تو ان سے پوچھوں گا تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ ارے بھائی کچھ جھلک ہمیں بھی نصیب ہو جائے، کیا میں ہو سکتا ہوں ایسا کہ اللہ پاک جو ہمارا دروازہ جو ہے نا قبر کا جو کھلے گا، مجھے بتاؤ کون ہے؟ نبی کو پہچانتے ہیں، نبی کی زندگی میرے اندر ہے، مجھے دیکھ کے اللہ کے نبی یاد آتے ہیں، کیا اللہ یاد آتے ہیں؟ اللہ ہمیں دیکھ کے اللہ کو یاد آ جائے، ہمیں دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جائے، یہ میرے نبی کی مشابہت ہے۔ جیسے کہا تمہارے نبی کیسے ہیں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ فرمائے ایسے ہیں، ہمارے نبی ایسے ہیں، ان کو دیکھ کے لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ اور جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنائیں گے، سورہ یاسین شریف پڑھ کے سنائیں گے، اور سارے انبیاء علیہ السلام ہوں گے، وہ اپنی اپنی کتاب پڑھیں گے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اس کو تیار ہونا ہے، قبر کی فکر کرنی ہے، قبر کے اندر کیا ہوگا اس کو سوچ لو۔ صحابہ کہتے تھے ہمارے ایمانوں میں فرق نہ پڑے، ہماری قبریں ہمارے سامنے ہیں، اور آخرت کا منظر ہمارے صحابہ کو اللہ کے نبی پوچھتے صبح کیسے کی؟ یا رسول اللہ ایمان کی حالت میں کی۔ کیا تھا ایمان؟ کہ جنت کو دیکھ رہا تھا اور جہنم کے عذاب کو دیکھ رہا تھا، کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، تم مومن ہو تو اتنا اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کی بڑائی اتنا بیان کریں کہ ہمارے اندر سے آخرت کھل جائے۔ جس راستے پہ روز چلتے ہو وہاں کی ہر چیز تمہیں نظر آتی ہے، وہاں کے گھڑے بھی، وہاں کے پتھر بھی، وہاں کی چیزیں بھی۔ تو جو جنت کے قبر کے راستے پہ چلے گا اس کو قبر کی ہر چیز نظر آئے گی، یا یہ ہونے والا ہے، یا یہ ہونے والا ہے۔ یا میرے دوستو جائزہ لیتے رہا کریں جی، اپنا سوچتے رہیں، اور اللہ پاک یعنی سوچتے رہو اللہ ہمارے مالک ہے، خالق ہے، اور اللہ سے محبت، اللہ رب العزت سے تعلق ہمارا بڑھتا چلا جائے،
اللہ ہم سے محبت کرنے والے ہوں۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اللہ پاک نے ہم کو یہ محنت عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی یہ محنت ہی فرما رہے تھے، آپ نے مبارک محنت سب کو دی۔ یہ نہیں تھا کہ یہ عیسائی ہے اور یہ تو مشرک ہے، سارے مشرک تھے وہاں پر مکے میں، تو کوئی تھا ہی نہیں کلمے والا۔ اب یہ دیکھو کیسے کام کیا۔ تم کو مجھے اگر ملکوں میں بھیج دیں تو میں اور آپ کیسے کام کریں گے؟ میں اور آپ تو مسلمانوں سے ملتے ہیں، اللہ کے نبی تو کفار سے ملتے تھے اور ان کو دین کی دعوت دیتے تھے اور تکلیفیں اٹھاتے تھے۔ آپ تکلیفیں اٹھاتے تھے اور مشقت برداشت کرتے تھے۔ کتنے واقعات آتے ہیں آپ کے طائف کے سفر میں، پتھر مارے جا رہے ہیں، لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، آپ کے جوتے مبارک خون سے تر ہو گئے۔ دعوت دینے والے اور اتنی مشقت، اللہ کے محبوب ہیں، اور پھر ہم فرشتے آ گئے، حکم دیجئے یہ طائف کے پہاڑوں کو ملا دیں۔ ہماری جماعت طائف گئی تھی، ہم نے دیکھا وہ سنگلاخ چٹانیں ہیں، سنگلاخ۔ جب وہاں جائیں گے نا مکے سے طائف، وہاں پر دیکھنا وہاں بندر بھی بہت سارے تھے پہاڑوں پہ، وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں سنگلاخ چٹانیں ہیں۔ کہنے لگے نہیں، اللہ سے امید کرتا ہوں اگر یہ مسلمان نہ ہوئے تو ان کی اولاد مسلمان ہوگی۔ یعنی ہمارے دل میں کسی کی نفرت نہ ہو، ہمارے دل میں کسی کی حقارت نہ ہو۔ جیسے کہتے ہیں نا، وہ پتہ نہیں کون بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ جا رہے تھے، جاتے جاتے دیکھا کہ نصارہ عورت سور چرا رہی ہے، دل میں خیال آیا سور، یہ سور چرا رہی ہے، سور کو حقیر سمجھا، دل کے اندر وہ ولایت نکل گئی۔ تم نے سور کو حقیر سمجھا، یہ تو ہم نے بنایا ہے، یہ تو اللہ نے بنایا ہے، بنانے والے تو اللہ ہے۔ کہنے لگے ہمیں تو ایسا لگا جیسے کوئی چیز میرے اندر سے نکل گئی، اور کہتے ہیں مجھے تو قرآن بھی یاد نہیں، ایک آدھ آیت یاد تھی، اور پھر ان کے جو مریدین تھے وہ بھی روتے رہے۔ پھر اللہ پاک نے فضل فرمایا، پھر اپنی طرف رجوع نصیب فرمایا تم نے حقیر سمجھا۔ تو میرے بزرگوں دوستو، کسی کو حقیر نہ سمجھنا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دین کی محنت، عبداللہ ابن سلام یہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ حضرت سلمان فارس کے تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دی، مجوسیوں میں سے تھے۔ حضرت سہیل روم کے تھے، اللہ نے ہدایت دی۔ سارا عرب مسلمان ہو گیا۔ وہ نبی یتیم اور مسکین، ان کا دین کیسے چمکا، ان کا دین کیسے پھیلا۔ اللہ پاک ایک دفعہ تشریف لائے تو حضرت فاطمہ کے گھر میں تشریف لے گئے اور رونے لگیں، ابا تمہارا حال دیکھ کے کیوں رو رہی ہو؟ ابا تمہارا حال دیکھ کے رو رہی ہوں، چہرے پہ گرد و غبار ہے، جسم دبلا ہو گیا ہے، کپڑے میلے ہیں۔ اے میری بیٹی رو مت، تیرے باپ کا لائے ہوا دین ہر کچے پکے گھر میں داخل ہوگا، اور جو اللہ پاک جن کو پسند کرے گا انہیں دین دے گا، اور نہیں تو وہ ذلیل ہو کے وہ ذلیل ہوں گے، اللہ دے گا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، سارے عالم میں پھرنا ہے، اللہ کے دین کو لے کے چلنا پھیلانا ہے، سارا عالم ہمارا ہے، میں اکیلا ہوں فکر نہ کرو، میری قوم میں ہی جاؤں گا، پورے ملک پہ جاؤں گا، پورے عالم کے اندر جاؤں گا، یہ میرے اللہ کا دین ہے، میرے نبی کا دین ہے، میں قرآن لے کے پھیلاؤں گا، میں اس مبارک کلمے کو پھیلاؤں گا، اس کے مطابق میں زندگی بناؤں گا، کلمے کے مطابق زندگی بناؤں گا، اللہ کے تعلق، اللہ کی محبت، اللہ سے ہونے کو بیان کروں گا، اور اللہ کی بڑائی، میں سب کو دین کی دعوت دوں گا۔ تو یہ سب ہم ارادے کر لیں، یا اللہ ہم کو محروم نہ رکھنا، اس مبارک محنت کے لیے ہمیں قبول فرما۔ سب کو دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ وہ جو تھے جنہوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کیا، وحشی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کو بھی اسلام کی دعوت دے رہے۔ نبی کے چچا کا قاتل اور اللہ کے نبی ان کو بھی اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اے وحشی تو کلمہ پڑھ لے، تو کامیاب ہو جائے گا۔ کہنے لگے وحشی میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، میں نے تو جناب علی قتل کیا، اور میں نے آپ کے چچا کو قتل کیا، اور میں نے تو جناب علی بتائیں کیا کیا کیے، تو میرا کیا ہوگا؟
دیکھو بھائی ایک بات دیکھو، اللہ قرآن اتار رہا ہے، ایسا آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا کا قاتل ہے، وہ اللہ پاک اس کے لیے قرآن اتار رہے ہیں۔ اللہ پاک کیسے آدمی کو قرآن اتر رہا ہے، اللہ پاک کو کیسا تعلق ہے قرآن میں، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، توبہ کرو گے، نیک عمل کرو گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، وہ پیغام پہنچانے والے لانے والے وہ آئے، کہنے لگے میں سے نیک عمل نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ ارے بھائی نیک عمل نہ ہوا تو کیا، اللہ تیار ہے۔ پھر دیکھو اللہ پاک نے قرآن کی دوسری آیت اتاری، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کی معافی نہیں ہے، باقی جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، شرک کی معافی نہیں، شرک کی معافی نہیں۔ اچھا بھائی اب جناب علی کہتے ہیں کہ جس کو چاہیں گے، اور مجھے نہ چاہا تو کیا ہوگا؟ دیکھو کیسا شخص کس سے بات کر رہا ہے، اور کون جواب دے رہا ہے، اور کون پیغام لا رہا ہے، فرشتے پیغام لا رہے ہیں۔ ایسا شخص جو حضور کے نبی کے چچا کا قاتل ہے، اللہ پاک کو کتنا تعلق۔ پھر تیسری قرآن کی آیت آئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہنے لگے یہ ٹھیک ہے، سب معاف، یہ سب معاف، یہ سب ٹھیک ہے، اللہ سب معاف، میرے بھائی اللہ سب معاف کر دے گا۔ ایک آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے، یا رب غلطی ہو گئی معاف کر دے، یا رب غلطی ہو گئی معاف کر دے، 3 دفعہ کہتا ہے، اللہ کہتے یہ معافی مانگنا نہیں چھوڑتا۔ اس کو یقین ہے کہ اس کا رب ہے، اس کو یقین ہے کہ اس کا رب ہے۔ تو میرے دوستو اللہ پاک نے ہم کو یہ دولت عطا فرمائی، جیسے صحابہ رضوان بھائی سارے عالم میں پھیل گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل تک اللہ نے دین کو پھیلایا۔ یہ سب دین کی محنت کرنے والے تھے، سب اللہ کے دین کو پھیلانے والے تھے، جیسے اللہ کے نبی محنت فرماتے تھے، اللہ کے دین کے پھیلانے والے سب کے سب تھے۔ پھر اللہ پاک کی مدد آئی، پھر نماز جو آئی وہ تو طائف کے بعد آئی، جاؤ میرے لوگ یہ امت کو دے دو کہ ان کو کوئی ضرورت ہو، انہیں کوئی حاجت ہو، انہیں کوئی بات کہیں سے کر لینا۔ یہ صحابہ نے کر کے دکھایا، نماز سے لے کے دکھایا۔ نماز کی برکت، آج ہمیں نماز سے لینا نہیں آتا، آج اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں آتا، اللہ کے آگے رونا نہیں آتا۔ یہ نماز معمولی چیز نہیں ہے میرے بزرگ دوستو، یہ تو نماز اللہ پاک کے نبی علیہ السلام ساری رات نماز میں روتے رہتے تھے، ساری رات نماز پڑھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پیٹ میں درد، آپ نے نماز کی نیت باندھی، علی میں نے وہی دعا مانگی جو اپنے لیے مانگی، مگر نبی میرے بعد کوئی نہیں آئے گا، اللہ تم کو تمہارے درد کو دور فرمایا، میں ٹھیک ہو گیا۔ حضرت اس کا باغ بالکل ویران ہو گیا، نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ بارش برسا دے، اللہ پاک، پھر نماز پڑھی، پھر اللہ نے بارش برسا دی۔ نماز بھوک کا مسئلہ حل ہو گیا، گھر میں آئے کچھ ہے، کہنے لگی نہیں کچھ نہیں ہے۔ دعوت والوں کے گھروں میں کبھی کچھ نہ ہو، پریشان مت ہونا، اللہ کے آگے 2 نفل پڑھ لینا، دیکھ لو کیسے کرایا۔ صحابہ کی مبارک زندگی یہ نمونہ ہے، آج ہم اس نمونے پہ آ جائیں، وہ نمونہ ہمیں اس پہ آنا ہے۔ تو گھر میں گئے کچھ نہیں آیا، پھر گئے گھر میں کچھ نہیں آیا، پھر گئے دیکھا چکی چل رہی ہے، نماز کی برکت سے چکی چل رہی ہے۔ ایک ہمارے تھے وہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حاجی صاحب نے سنایا، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کراچی میں وہ یہاں آئے، انہوں نے کہا چلو میں تمہیں اللہ والے دکھاؤں۔ ایک گھر میں گئے تو دروازے کی اوڑ میں ہو گئے، آڑ میں ہو گئے، ان سے کہا یہ سرما پیس دو۔ وہ سرما انہوں نے کڑھل میں رکھا جو پیسنے کی ہوتی ہے، اور 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لی۔ وہ نماز پڑھ لی، وہ کھرل چل رہی ہے، وہ خود بخود کھرل چل رہی ہے، وہ سرما پیس رہا ہے۔ نماز سلام پھیرا تو سرما تیار تھا۔ اے میرے بزرگ، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کرنے والے ہیں، محبت اللہ سے کر لو، اللہ سے لینے والے بن جائے۔
اللہ رب العزت کی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ پاک کو بڑی محبت ہے, بڑا تعلق ہے. اللہ پاک جو ہے وہ صحابی جو تھے وہ جناب علی جا رہے تھے تو ڈاکو سامنے سے آ گیا کہ تمہیں قتل کروں گا اور یہ تمہارا. ارے بھائی مال لے رہے نہیں, پہلے قتل کروں گا پھر تمہارے مال پہ قبضہ کروں گا. ابو جناب علی وہ 2 رکعت نماز پڑھی. اچھا نماز پڑھنے تو کہنے لگے پڑھ لو, انہوں نے بھی پڑھی تھی اور بھی لوگوں نے. اب ان کی نماز بنی ہوئی تھی. دیکھو نماز بنانی پڑے گی, نماز میں طاقت پیدا کرنی پڑے گی. ہماری نماز ایسا نہ ہو. مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ کام رواجی نہیں ہے, اس کا خطرہ ہے کہ رواجی بن جائے گا تو اس کی روح نکل جائے گی. ایسی ہماری نمازیں رواجی نہ بن جائیں, ورنہ نمازوں میں روح نہیں ہوگی, جان پڑی ہوئی ہو. ابھی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ کی بیٹی آئیں تو ان کے پنڈلی سے کپڑا اوپر اڑ گیا تو حضرت عمر نے کوڑا مارا. حضرت عبد الرحمن کہنے لگے میں بھی تمہارے خلاف بد دعا کرتا ہوں. ارے ایسا نہ کرو. عمر اور عبد الرحمن بن عوف ارے ایسا نہ کرو, تم بدلہ لے لو بدلہ لے لو. ایسے صاحب دعا میں پاور تھی, دعا ایسی قوت والی تھی. تو یہ کام اللہ نے ایسا دیا. صحابہ اکرام اللہ نے اتنا دیا اس مبارک میں. روم اور فارس کے خزانے کبھی مسلمانوں کی تعداد 30-40 ہزار سے نہیں ہوئی اور کفار کی تعداد 2 لاکھ 2.5 لاکھ 2 لاکھ رومی اور ایرانی ہوتے تھے. ہمیشہ اللہ نے فتح عطا فرمائے. سارا عرب کا علاقہ, افریقہ کا علاقہ, ہر جگہ اللہ نے ان کو پہنچا دیا اللہ کی مدد کے ساتھ. جیسے اللہ پاک نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر میں, دیکھو میں اتنے فرشتے بھیج رہا ہوں, اور پھر فرمایا اتنے اور بھیج رہا ہوں, اور پھر کیا کہا میں خود آ رہا ہوں. میں خود آ رہا ہوں. ارے واہ واہ. اللہ کے نبی نے فرمایا فلانا کافر یہاں مرا ہوا پڑے گا, فلانا کافر یہاں پڑا ہوگا, اور ویسے ہی ہوا. اللہ کے نبی نے جیسے فرمایا ویسے ہی ہوا. تو میرے بزرگ دوستو اللہ کا نے دیا ہے, صحابہ کو اتنا دیا. دیکھو ہم کہتے ہیں ہمیں دنیا ملے گی نہیں ملے گی, ہمیں مال ملے گا. ارے میرے بھائی مال کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دیکھو مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ, بغیر محنت کے مال آئے گا تم لوگوں کے پاس, بغیر محنت کے مال آئے گا, بغیر مال کے اللہ تمہارے کاموں کو بنائے گا. مولانا سعید خان صاحب فرماتے, اور وہ بھی عجیب ہستی تھی. مولانا سعید خان صاحب کی ہستی بھی بڑی عجیب تھی. میں کیا بتاؤں, سب کے سامنے بات ہر چیز نہیں کہہ سکتے, مگر وہ بڑے عجیب تھے, بڑے عجیب اللہ والے تھے. اللہ نے ان کی برکت سے ہم کو پہنچایا. میں جاتا تھا مدینہ منورہ, ان کے پاس حاضر ہوتا تھا. ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا کراچی آنے کے لیے, تو دیکھا گاڑی آ کے رکی, ہاتھ میں تھیلی, کہنے لگے تیرے لیے راستے کا کھانا لایا ہوں. جو میرے لیے لائے. بہت محبت کرتے تھے جی. اور اسی طریقے سے جناب کہنے لگے بھائی عبدالعزیز اس کو کھجورے دلا رہا ہوں, وہاں کھجوروں سے کھجورے دلا رہا ہوں, کھجورے دلائے چلے گئے. تو میرے بزرگ دوستو اللہ والوں کی برکتیں ہیں. یہ پورے سعودی عرب کے اندر اللہ نے ان کو برکت قبول فرمایا. اللہ نے ان کی برکتوں سے کام کو پھیلایا, اور جناب یاری سارے عالم کے اندر تبدیلیاں الحمدللہ آئیں. تو اللہ کے دن یعنی مکے میں زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا, اتنا مال آیا, اتنا آتا تھا مدینہ شریف میں کہ ایک کھڑا ہو جائے آدمی تو پیچھے نظر نہیں آتا تھا, اتنا مال آیا. تو گھبرانا نہیں کام, مگر دیکھو ایک بات یاد رکھ لو, اللہ دیکھیں گے پہلے. ایسا نہ ہو کہ بس یہ آیا اپنا کام کرایا اور چلا گیا. نہیں, کام میری زندگی کا مقصد ہے. میں تو ساری عمر کام اللہ میں آپ کا ہوں, میں آپ کے کام والا ہوں. اللہ پاک قرآن حدیث شریف ہے نا, حدیث شریف, یا عبادی خلقتک لعبادتی فلا طلب, اے میرے بندے میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے, کھیل کود میں نہ لگ. کھیل کود, ہمارے بچے ہیں نا چھوٹے چھوٹے, وہ گڈے گڑیوں کا کھیل کھیلتے ہیں نا, گھر بناتے ہیں, شادی بیاہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہاتھ چھاڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کہاں گیا گڈا, کہاں گئی گڑیا, ختم. ایسے نہ بنو.
بچوں کی طرح گڈے گڑیوں کا کھیل کھیلا اور چلے گئے، شادی حال میں چلے گئے، اب بس چھٹی ہو گئی. نہیں نہیں نہیں، میرے بزرگ اللہ میاں کہتے ہیں یہ تم کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، تم کھیل کود میں نہ لگو. اور پھر دوسری جگہ دوسری حدیث کا دوسرا یہ ہے وَإِنْ قَسَمْتُ لَكَ رِزْقِي فَلَا تَتَبْ، تمہاری روزی مقدر ہے، پریشان مت ہو، تم کو ملے گا، اللہ پاک تم کو تمہاری روزی پہنچائے گا. دیکھو کیسے اللہ پہنچاتا ہے، کیسے کیسے لوگوں کو اللہ روزی دیتا ہے، روزی اللہ پہنچائے گا. اور آگے ہے اِنَّكَ إِنْ وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اگر تم نے مجھے پا لیا تو تم نے سب کچھ پا لیا، اور اگر وہ ان فقدتنی فقدت كل شيء، اور مجھے کھو دیا تو تم نے سب کچھ کھو دیا. اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا، قبر بھی کھو دی، جنت بھی کھو دی، جہنم بھی کھو دی، اور ذرا موت بھی کیا ملے گا، موت پہ کیا بنے گا، موت پہ کیا ہوگا، میرا اللہ ساتھ ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق دعا مانگتے تھے اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایام یوم القاک. اور حضرت عمر فاروق مانگتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہم توفنی مع الابرار ولا تجعلنی فی الاشرار وقینی عذاب النار والحقنی بالاخیار. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایام یوم القاک. آپ کی ملاقات کا دن بہترین بنا دیں. آپ مجھے دیکھ کے ہنس رہے مسکرا رہے ہوں، میں آپ کو دیکھ کے اللہ میاں مسکرا رہا ہوں، خوش ہو رہا ہوں. کیا ہوگا، مزے آ جائیں گے. اللہ خوش ہو گئے پھر گھر ساری آسان ہو جائے گی. قرآن ساتھ چلے گا. یہ قرآن جو ہے نا، وہ پوچھیں گے تم کون ہو، میں ہی وہ قرآن ہوں جو رات کو پڑھتے تھے اور دن میں پڑھتے تھے، اب جنت تک تمہارے ساتھ چلوں گا. یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. صحابہ بعض اللہ کے ولی ایک ایک رات میں قرآن ختم کرتے تھے، بعض 15 دن، ایک ہفتے میں. اللہ کا کلام ہے، اس پہ حق ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دفعہ طائف والے آئے تو ان سے ملاقات میں تھوڑی تاخیر ہو گئی کہ یا رسول اللہ آپ کو تاخیر ہو گئی کہ آج کا میرا قرآن رہ گیا تھا، پورے کرنے کی وجہ سے مجھے تاخیر ہو گئی. ایک دفعہ مدینہ منورہ سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے اور راستے میں کوئی ملنے آیا تو تاخیر سے میں فرمایا کہ میرا قرآن باقی تھا، میں نے پورا کرنے میں وقت لگایا، اس وجہ سے تھے. قرآن اللہ کے نبی پڑھ رہے ہیں تو بھائی قرآن کو وقت دینا ہے. بڑا عجیب اللہ اول آخر کا علم ہے. ساری قوموں کے واقعات ہیں. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب کچھ اس کے اندر ہے. دیکھ لو ان کے ساتھ کیا ہوا، طاقت والوں کے ساتھ کیا ہوا، کھیتی باڑی والوں کے ساتھ کیا ہوا. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے ذات عالی سے آیا ہے. میرا بچہ تو حافظ ہو گیا مگر کچھ مجھے بھی سمجھ میں آیا نہیں آیا. میرا بچہ، تمہارے بچے کتنے حافظ؟ میرے 3 بیٹے حافظ. ارے بھائی 3 بیٹے ماشاءاللہ مبارک ہو، مگر تم نے کتنا لیا اس میں سے؟ تمہاری زندگی میں قرآن کتنا آیا؟ تو قرآن میرے اندر آ جائے. تو میرے بزرگوں دوستو، اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا. عجیب عجیب چیزیں ہیں. جیسے مولانا محمد احمد بٹلہ صاحب کہہ رہے تھے نا، سورہ واقعہ پڑھیں گے کبھی فاقہ نہیں آئے گا. اور جو سورہ رحمان اور جناب علی سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید پڑھے گا، حیات الصحابہ میں ہے یا فضائل اعمال، یہ جنت الفردوس کے رہنے والوں میں شمار ہوگا. سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ حدید یہ فضائل اعمال میں ہے، یہ جنت الفردوس کے رہنے والوں میں شمار ہوگا. واہ واہ واہ، مزے آ گئے. ارے میرے بھائی لے لو، لوٹ لو. اچھا، اسی طریقے سے ایک اس میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرمایا، وہ کہنے لگی کہ تم ہر جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد جیسے امام سلام پھیلے، ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور ایک دفعہ قل هو اللہ احد، ایک دفعہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ بالناس، یہ صورتیں پڑھ لو 7 دفعہ. ہر اگلے جمعے تک
تمہارے جان مال اہل و عیال کی حفاظت۔ سورہ فاتحہ، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ، 7 دفعہ، ایک دفعہ پورا پڑھ لو پھر پڑھ لو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے، اعمال قرآنی میں لکھا ہے، ارے میرے بھائی دوستو، ہم پریشان ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے ہم کو ایسی دولت عطا فرمائی، اللہ نے ہم کو ایسی نعمت عطا فرمائی۔ قرآن کو سینے سے لگا لیں، قرآن کے مطابق فیصلے ہوں گے قیامت میں۔ ان کی زندگی قرآن کے مطابق ہے تو سیدھے ہاتھ پہ آ جاؤ، اور جس کی زندگی قرآن کے خلاف ہے وہ بائیں ہاتھ پہ آ جاؤ۔ ہونے والا ہے وہ دن، اعمال نامہ ملنے والا ہے وہ دن۔ آج اعمال نامہ دیکھ لیں کہاں ہے میرے پاس ہے۔ وہ کہہ لے بھائی جیسے اعمال نامہ ملے گا وہاں پڑھو گے، یہیں روز پڑھا کرو، رات کو سونے سے پہلے اعمال نامہ دیکھا کرو، اس میں میں نے کیا کیا، آج کا دن میں نے کیا کیا، اللہ کو میں نے کتنا راضی کیا، اللہ کے نبی کے فرمان پہ کتنا میں چلا۔ تو میرے دوستو، اللہ پاک نے ہم کو یہ قرآن عطا فرمایا ہے، اور قرآن ساتھ چلے گا۔ تم کون ہو؟ میں ہی وہ قرآن رات کو پڑھتے تھے، دن میں پڑھتے تھے، جنت تک تمہارے ساتھ چلوں گا۔ واہ واہ، کون ہوگا میرے ساتھ؟ اللہ کا قرآن ہوگا، میری نماز ہوگی، میرے اعمال ہوں گے، میرا صبر ہوگا، اور یہ میرے ساتھ چلیں گے۔ اللہ پاک ان کو یعنی قرآن کو میرے ساتھ کر دے۔ عجیب بات ہے۔ اور سورہ فاتحہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ وہ ہمارے ایک ساتھی ٹیونس کے آئے، کہنے لگے یہ دعا پڑھ لیا کرو، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اور 7 دفعہ سورہ فاتحہ۔ کوئی بیماری ہو، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اور 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دو، بس بھائی بس کی علاج ہو گیا، کام آ جائے۔ ارے میرے بزرگوں دوستو، اللہ نے ایسا آسان فرمایا، ایسے آسان فرمایا۔ اللہ پاک اس میں قوت ڈالتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، اللہ پاک نے فرمایا پتے لے لو، کھا لو، کھا لیے ٹھیک ہو گئے۔ دوبارہ ہوا، پھر کہے پتے کھا لیے تو ٹھیک نہیں ہوا کہ اللہ پہلے تو ٹھیک ہو گیا تھا اور اب ٹھیک۔ کہنے لگے تمہارا خیال ہے کہ پتوں میں شفا ہے؟ وہ تو ہمارے حکم میں شفا ہے، ہمارے حکم میں شفا ہے۔ تو اللہ پاک جس میں شفا ڈال دے۔ تو میرے دوست اللہ دیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ جمن جاء الموت وهو يطلب العلم ليحيي بالاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة، جو اللہ کے راستے میں جائے تاکہ اللہ کا دین دنیا میں چمک جائے، من جاء الموت، اور اس کی موت اللہ کے راستے میں آ جائے، اس کے اور نبیوں کے درمیان 1 درجے کا فرق ہوگا۔ میں یہی کہتا ہوں، میں نے کہا بھائی یہ رائے گنج والے عمر کی پابندی ہٹا دیں وہ تاکہ عمر کی پابندی تاکہ جو ہے اللہ کے راستے میں بھی تو جانے والے ہو نا۔ اب وہ تو یہیں کہ یہیں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ صحابہ کوئی جناب علی شام سے، کوئی عراق سے، اور کوئی مدینے سے، اور کوئی جناب علی کہاں سے اٹھیں گے؟ ہم کیا سارے پاکستان سے اٹھیں گے؟ اللہ کے راستے میں، اللہ کا راستہ۔ وہ صحابی کے بارے میں آتا ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تو وہاں نہ دفن کرنا، بلکہ گھوڑے پہ میری لاش کو باندھ دینا اور آگے تک چلنا، جہاں تمہارا وہ سفر ختم ہو وہاں دفن کرنا۔ اللہ کے راستے میں، اللہ کا راستہ۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ میں اور آپ بیٹھے ہیں یہ اللہ کے دین کی فکر کے لیے، اللہ کے کام کے لیے۔ اس لیے جذبہ اور ارادہ، اے اللہ پورے عالم میں اپنے مبارک دین کو چمکا دے، کسی مسلمان کو بھی محروم نہ رکھ۔ اللہ نے ہم کو یہ دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بزرگوں دوستو، یعنی جو ہے اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، حضرت انس رضی اللہ، اے میرے بیٹے انس، اے میرے بیٹے انس، تم سے ہو سکے تو اپنے دل کو سب سے صاف رکھنا، یہ میری سنت میں سے ہے، اور جو میری سنت پہ چلے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو میرے بزرگوں دوستو، ہمارے دل میں کسی کی بھی کمی نہ ہو، سب سے محبت کرنی ہے، اور سب سے محبت، سب سے تعلق بنانا ہے، کسی کی کمی ہمارے دل کے اندر نہ آئے، ہر ایک سے محبت، ہر ایک سے تعلق۔ اور اسی طریقے سے میرے بزرگوں دوستو، وہ اللہ وہ حدیث شریف کا مفہوم ہے، وہ جو ہے کہ مومن 3 کام تو کرے گا، ہر عمل میں اخلاص،
اے اللہ آپ کے لیے، یا اللہ آپ کے لیے جائزہ لیا کرو، اے اللہ تیرے لیے، یہ عمل تیرے لیے۔ اور دوسرے فرمایا اپنے امیروں کا ادب اکرام کرو، اور فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا، سب کی دعاؤں سے بچے رہو گے۔ آپ دیکھ لو، جو الگ ہوگا پتہ ہی چلتا کہاں گئے، اور جو جڑے رہیں گے جماعت کے ساتھ جڑے رہیں گے، چلتے رہیں گے جی اللہ کے راستے میں چلتے رہیں گے۔ لا اتفاقی کے باوجود جڑے رہنے میں ترقی ہے، اور جناب اتفاق علیحدہ ہونے میں، اتفاق میں ناکامی ہے۔ اتفاق تو ہے مگر الگ چل رہے ہیں، الگ چل رہے نہیں، اللہ کے پسند نہیں، جڑے رہنا ہے۔ وہ جماعت کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ جماعت ہے، تو جڑے رہیں گے انشاءاللہ، چلتے رہیں گے، اللہ تعالی ہم کو منزل پہ پہنچا دیں گے۔ یہ مبارک کام اللہ نے ہم کو دے دیا، اس کی ہم قدر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس میں ہمیں آگے بڑھنا ہے اور سارے عالم میں جانا ہے۔ آج الحمدللہ کوئی ملک کا آپ نام لیں، وہاں کہاں سے ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ جہاں مسجدیں نہیں تھیں اللہ نے مسجدیں بنا دی، مدرسے بنا دیے، ان کے بچے علماء بن کے ہمارے یہاں سے پاکستان سے ماشاءاللہ جا کے وہاں اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں۔ ایک جماعت جاتی ہے پورا ملک کا ملک بدل جاتا ہے، اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا الحمدللہ۔ کارگزاری سنانے کا وقت نہیں ہے تو میرے بزرگ دوستو، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا کام ہے۔ جیسے وہ آتا ہے نا کہ وہ مسلمانوں کی ایک جماعت کو پکڑ لیا اور انہوں نے کہا کہ تم کو تو آگ میں ڈالیں گے، انہوں نے کہا ڈال دو، تو ایک مسلمان کو ڈالا تو جو امیر تھے ان کے وہ رونے لگے، کہنے لگے اب تو رونے لگے، کہنے لگے رونا اس بات پہ نہیں آیا آگ میں ڈالیں گے میں موت کے ڈر سے نہیں، بلکہ موت کے ڈر سے میرے بدن کے جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی، اللہ کے نام پہ مجھے قربان کرتے رہتے، میں اللہ کے نام پہ قربان ہوتا رہتا۔ کہتے ایک جان، تو میرے بزرگ دوستوں ہمارے پاس کتنی جانیں ہیں؟ ایک جان ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ پھر ہم کو جانا ہے اور قبر میں پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے؟ اب اللہ سے تعلق ہوگا، ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، اور اللہ کے نبی کی شکل مبارک دکھائیں گے، پوچھیں گے یہ کون ہے؟ اب پہچانتے ہو حضور کو؟ آپ کی زندگی کا کچھ مشابہت ہے میرے اندر؟ آپ کی زندگی کو کچھ اختیار کیا ہے؟ تو کیسے جواب دیں گے؟ کیسے جواب دیں گے؟ اور پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے؟ تو 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکموں پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد طریق بات، گھر کی اندر کی زندگی، گھر کے باہر کی زندگی، ہمارے دفتر دکان کی زندگی، اس کے اندر دین دکھائی دے۔ اللہ پاک اس کی برکت سے اللہ پاک دین کے پھیلنے کا ہم کو ذریعہ بنائیں گے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ ہے بھوپال کا، پہلے بھی میں نے سنایا ہے۔ وہ وہاں پہ ایک کمپنی تھی، وہاں سے زہریلی گیس پھیل گئی۔ اب ہوا میں اگر زہر ہو تو آدمی کہاں جائے؟ بھئی پانی میں زہر ہے تو نہ پیے، کھانے میں ہو تو نہ کھائے، مگر ہوا میں اگر زہر ہو تو کہاں جائے گا؟ اب بھاگ رہے، مسلمان بھی بھاگ رہے، ہندو بھی بھاگ رہے، اور صبح کو دیکھا تو وہاں لاشیں پڑی تھی، ہزاروں یا پتہ نہیں کتنی۔ اب ان کا دفنانے کا وقت آیا، اب کیسے پتہ چلے یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے؟ شکلیں ایسی ہیں، سب ایک سے نظر آتے ہیں، اب کیسے پتہ چلے؟ دنیا میں اللہ پاک کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں، اللہ کہنے من تشبہ بقوم فہو من، جس کی مشابہت اختیار کرو گے ان کے ساتھ حشر ہوگا۔ اب جناب وہ حکومت نے اعلان کیا، اچھا جو مسلمان نظر آئے، جو مسلمان دکھائی دے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دو، اور جو ہندوؤں کی طرح دکھائی دے اسے ہندوؤں کے قبرستان میں دو۔ کیا پتہ بیچارہ کون مسلمان؟ تو دنیا میں دکھایا، آنکھوں سے دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ بھائی عبدالستار ہیں وہاں کے بھوپال کے، انہوں نے سنایا۔ پھر ابھی میں تھا رائے گنج میں تو بھائی ثناء اللہ کہنے لگے ہاں ایسے ہی تھا۔ اور ایک اور عجیب بات سنائی، وہاں پر ایک جماعت تھی، جماعت۔ اب جماعت والوں نے دیکھا لوگ بھاگ رہے ہیں، ہم کہاں بھاگیں؟ تو امیر صاحب نے کہا بھائی کہاں جائیں گے بھاگ کے؟ تو انہوں نے امیر صاحب نے کہا ایسا کرو بھائی سب وضو کرو۔ سب نے وضو کیا اور سب نفل پڑھو،
اور نفل پڑھ کے بس تم اپنے سلیپنگ بیگ میں سو جاؤ. فروری کا مہینہ تھا، سردی زیادہ تھی، وہ سب جناب اپنے بستروں میں گھس گئے. صبح اٹھے تھے سب ٹھیک ٹھاک، جماعت کے جتنے افراد تھے سب ٹھیک ٹھاک. تو کہتے ہیں حکومت نے اس پہ ریسرچ کی کہ یہ کیا وجہ تھی کہ یہ اللہ نے ان کو بچایا. تو حکومت اس پہ پہنچی کہ اس زہر کے ہوا میں جو زہر، اس سے بچنے کا ذریعہ پانی تھا. پانی انہوں نے جو وضو کیا اور انہوں نے جو اللہ نے انہیں بچا لیا. مسلمان 5 بد وضو کرے گا، اللہ پتہ نہیں کتنی بیماریوں سے ان کو بچائے گا. اہتمام کے ساتھ یہ ہمارے سارے مسلمان نمازی بن جائیں، یہ ہمارے سارے مسلمان 5 وقت کے وضو اہتمام سے کرنے والے، اللہ پتہ نہیں کتنی بیماریوں سے ان کو اللہ بچا لے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں. تو میرے بزرگو دوستو، ہمیں سارے عالم میں پھرنا ہے، ہمیں ہر کچے پکے گھر میں جانا ہے. اللہ پاک دکھا رہے ہیں. اللہ پاک رحمہ صاحب فرماتے تھے باولپور والے، اللہ تم کو نبیوں کے ساتھ بٹھائے گا، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آپ کو بٹھائے گا. تو اللہ پاک جو ہے وہ موتیوں کے ممبروں پہ بیٹھیں گے، اور یہ نبی نہیں ہوں گے مگر نبی کے کام والے ہوں گے. اس امت کے لیے انبیاء علیہ السلام نے دعا مانگی. یہ امت کیوں اتنی اونچی امت ہے؟ یہ نبی کا کام والی ہے. جو نبیوں کو دیتے تھے اللہ نے ہم کو اور آپ کو یہ وہ دعوت والا کام عطا فرمایا. کتنا اونچا کام ہے میرے بزرگو دوستو، ہم تصور نہیں کر سکتے. اللہ کا احسان ہے. بس ہم نے اس بات کے بارے میں سوچنا ہے کہ کیسے الحمدللہ، یعنی آپ کہیں بھی چلے جاؤ ہر جگہ استقبال ہے. آج جماعتوں کا ہر جگہ استقبال ہے الحمدللہ. تو بس میرے بزرگو دوستو، یہ مبارک محنت ہے الحمدللہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہر جگہ ماشاءاللہ کام کرنے والے جا رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں. بھئی ایسا نہ ہو کہ میں رہ جاؤں اور یہ آگے بڑھ جائیں. اللہ مجھے بھی کام کے لیے قبول فرمائے، میں بھی آگے بڑھوں، میں کسی سے پیچھے نہ رہوں. عمریں چھوٹی چھوٹی ہیں، کچھ پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے. تو ذرا تصور کرو مجھے کون پوچھے گا، میرا کیا بنے گا؟ اکیلے تنہا. آج اللہ کے نبی کو ساتھ لینا ہے، آج اللہ کو لینا ہے، آج اپنے عمالوں کو ساتھ لینا ہے. کل کچھ نہیں ہو سکتا. قبر میں پڑے ہوں گے اکیلے، کوئی پوچھے گا بھی نہیں پوچھے گا. بھائی کوئی پوچھے گا بھی نہیں پوچھے گا. اس لیے میرے بزرگو دوستو، اللہ پاک نے ہم کو یہ نعمت عطا فرمائی. ہاں بھائی، تو اللہ نے مجھے جی کیا ہوگی تشکیل ہوگی جیسے شروع کر جی فرمائے بھائی. بس میرے بزرگو دوستو دیکھو، یہ نیت کر لو، اے اللہ جب تک ہر کچے پکے گھر میں مبارک کلمہ داخل نہ ہو میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا، میں اس کے لیے دعا کروں گا. اور جب تک سارے مسلمانوں کو حضور کی نقل نصیب ہو جائے اس وقت تک میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا. اس کی میں فکر کروں گا، اس کی میں کوشش کروں گا. دیکھو میں اور آپ کوشش کر سکتے ہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کے نبی سے اللہ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے ہمارے نبی، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اے بھائی اللہ میاں کہہ رہے ہیں تو ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی کے چچا بغیر کلمے کے چلے گئے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ سے مانگنی پڑے گی. اس لیے میرے بھائی دوستو، دنیا میں جتنے مسلمان ہیں اللہ ان کو اپنے نبی کی مشابہ نصیب فرما. اور دیکھو بھائی، جتنے انسان اور جنات ہیں اللہ ان کو ہدایت دے. اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے، اس کی دعا مانگے. یہ ہمارے نبی یہی دعا مانگتے تھے، اے اللہ سب کو ہدایت دے، کوئی بھی جہنم میں جانے والا نہ ہو. اس کے لیے میں کوشش کروں گا. اس کے لیے بھائی ارادے کرو. اور یہ سال کی جماعت اور ساتھ دیکھو عمریں کتنی گزر گئیں، کسی کے 40 50 60 70 80. اب کیا رہ گیا؟ اب تو باہر بھیجتے نہیں، یعنی 65 سے اوپر باہر نہیں بھیجتے. اب لگا لو جلدی جلدی. اس کے لیے ارشاد فرمائیں کہ بھائی بیرون سال اور 7 مہینے اور پھر 4 مہینے چلے
کون کون تیار ہے؟ ہمت کرو شاباش، جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ فرمائیں، نقد فرمائیں 4 مہینے اور چلے کے لیے نقد صبح سے کون کون تیار ہے؟ افراد اور مسجد کی جماعتیں. جی بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شاباش کیا شاباش. مسجد کون سی مسجد؟ مسجد کا نام ایک چلے کی جماعت. ماشاءاللہ اللہ قبول کر رہا ہے. اور فرمائیں. جی بھائی نقد صبح سے جماعت انشاءاللہ چلے کی، اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے. اور جی اور فرمائے. دیکھیں بھائی مجمع سے درخواست ہے بھائی جب تک کہ تشکیل مکمل نہ ہو سارا مجمع انشاءاللہ بیٹھا رہے. جیسے فکر کے ساتھ بات کو سنا ہے انشاءاللہ پوری تشکیل تک سج مجمع بیٹھے گا نا بھائی انشاءاللہ. ہاں تشریف رکھیں. جی بھائی ارادے عزائم کریں، جن کے دل میں اللہ ڈال رہے ہیں وہ انشاءاللہ ارادے کریں. باقی سارے ساتھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں بھائی. جی کون سا علاقہ؟ منگو پیر بیت المعمور مسجد منگو پیر چلے 3 چلے کی صبح جماعت انشاءاللہ اللہ قبول کرے، آسان فرمائے. جی بھائی کاشف کون سی 4 مہینے کا ارادہ ہے، اللہ قبول کرے، آسان فرمائے. جی بھائی کیا نام ہے؟ اندرون اول سال کے لیے ارادہ ہے. ماشاءاللہ کب سے؟ انشاءاللہ جلد بیٹھ تشریف رکھیں انشاءاللہ. کہاں سے؟ گورنگی بلال مصطفیٰ مسجد سے سال کی پوری جماعت. کب سے؟ جلد سے جلد انشاءاللہ چلیں گے. اور فرمائیں. جی ہمت حوصلے کے ساتھ. جی بھائی بلال مسجد سے 4 مہینے اور چلے کا. جی بھائی چلے کی جماعت کہاں سے؟ سرجانی سے چلے کی جماعت، اللہ قبول کرے، آسان فرمائے. ماشاءاللہ 4 مہینے کے لیے عاشق حسین صاحب کا ارادہ ہے شعبان سے. جی بھائی چلے کی جماعت کہاں سے؟ شاہ لطیف ٹاؤن سے انشاءاللہ. انشاءاللہ چلے کا ارادہ. اکیلے ہو جماعت ہے؟ پوری جماعت مکمل کر کے انشاءاللہ جماعت بنانے روانہ ہو. عبد الرحمن 4 مہینے کا ارادہ ہے. جی بھائی پورا جماعت کب سے کہاں سے کون سا علاقہ؟ اچھا ٹھیک ہے کورنگی سے. باب الجنہ سے 4 مہینے کی پوری جماعت صبح. ماشاءاللہ صبح الیاس مسجد چلے کی جماعت 26 نومبر سے انشاءاللہ. توحیدی مسجد خاموش کالونی سے 1 سال انشاءاللہ پورا ارادہ ہے صبح جانے کا جماعت. 4 مہینے کا ارادہ ہے. غلام مصطفیٰ صاحب 4 مہینے کا ارادہ. جی بھائی ایک ایک کر کے بتاؤ. رفیع اللہ 4 مہینے کے لیے بیٹھو تشریف رکھو انشاءاللہ. جی بھائی 4 مہینے کا کیا نام ہے؟ تاج محمد کا 4 مہینے کا ارادہ، اللہ قبول کرے، آسان ہو جائے. 4 مہینہ کیا؟ وقاص با 4 مہینے کا ارادہ کراچی سے با انشاءاللہ صبح جاری ہے انشاءاللہ جماعت. 4.5 مہینے کا ارادہ ہے. جی بھائی ہر سال 4 مہینے کا ارادہ. کیا نام ہے؟ نوشاد. اچھا اللہ قبول ہے. چلے کا ارادہ ہے ماشاءاللہ فیض محمد. جی بھائی ماشاءاللہ جنہوں نے ارادے کر لیا ذرا بیٹھ جائیے تشریف رکھیں ذرا. یہ بھائی مجمع ہمارے سامنے تشریف رکھیں. اس طرف آ جائے، ادھر آ جائیں بھائی، اس طرف آ جائیں. ماشاءاللہ دیکھو یہ فردوس مسجد کون سا علاقہ؟ بلدیہ ٹاؤن سے 2 جماعتیں نقد صبح چلے 3 چلے کی، اللہ قبول کرے، آسان فرمائے. جی بھائی کون سی مسجد سے؟ کون سا علاقہ؟ ڈیفینس سے 2 جماعتیں، 1 جماعت چلے 3 چلے کی صبح انشاءاللہ جا رہے ہیں. 4 مہینے کا بھائی راستے سے جگہ پہلے ہم مجمع کو تو دیکھ لیں گے نا. ادھر آ جاؤ آپ پہلے ادھر آ جاؤ سارے ادھر آؤ. میں مجمع اس طرف پہ لے آ جاؤ. ادھر آ جاؤ تھوڑا سا ادھر. آپ بھی ادھر آ جاؤ. مجمع نظر آئے گا تو بات کریں گے نا. مجمع کون سا علاقہ؟ اچھا بنارس نورانی سے چلے 3 چلے کی جماعت. نقد جماعت اکبر کالونی سے قصبہ نقد صبح سے
اچھا ماشاءاللہ تشریف رکھے بھائی, اللہ قبول کرے, آسان فرمائے. جی بھائی انشاءاللہ بہت اچھا جی. ہر سال 3 چیلے نقد. کیا نام ہے؟ اکرام علی. جی بھائی 4 مہینے کہہ رہا تھا. انشاءاللہ سب کو اللہ قبول کرے ماشاءاللہ. جنہوں نے ارادے کیے ہیں وہ بھی تشریف رکھے بھائی. سارے مجمع سے جو ہے نا توجہ کی درخواست ہے بھائی. سارا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے نا ان سب سے درخواست ہے کہ ذرا قریب تشریف لے آئے. یہ بیچ کا ذرا ہلکا ہے نا, اس کو ذرا پل کر لیں. آ جائیں بھائی, آ جائیں. تشریف رکھیں بھائی, تشریف رکھیں. آ جائیں. یہ بیچ کے خلا کو ذرا پر کر لیں بھائی. ضروریات کے لیے بھیا ساتھیوں کو وقت دیا جائے گا بھائی. آ جائیں بھائی. دیکھو بیچ کا جو خلا ہے نا اس کو پر فرما لے بھائی. کچھ آپ حضرات کے سامنے بات رکھنی ہے. اچھا بیرون بتائیے کہ بیرون سال اور 7 ماہ کے لیے کون کون تیار ہے؟ کھڑے ہو جائیں. بیرون سال اور 7 ماہ کے لیے جیسے انشاءاللہ اللہ نے چاہا, حضرات نے موقع دیا, دروازے کھلیں گے تو یہ جماعت اللہ کے راستے میں جائیں گی. کون افراد بتائیے. افراد اور جماعتیں جو ماشاءاللہ ملکوں کے اندر بیرون سال اور 7 ماہ کے لیے جماعتیں اور افراد جائیں گے وہ ذرا اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں. اور بھی کھڑے ہو جائیں. دیکھو یہ تو بہت تھوڑے ہیں, ابھی تو خوب نام آ گئے تھے بھائی ماشاءاللہ. اور فرمائیں بھائی سال بیرون 7 ماہ بیرون ان سب حضرات سے گزارش ہے ذرا اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں. اور فرمائیں بھائی ان سب احباب سے گزارش ہے کہ مینارے کے ساتھ پیچھے یہاں تشریف لے جائیں. وہاں انشاءاللہ آپ حضرات کے ساتھ میں بات کریں گے. وہ آج ہمیں تشریف ان کو جگہ دے دیں بھائی, موقع دے دیں ان کو, راستہ دے دیں ان کو بھائی. یہاں سے بھی ساتھی تھے, یہ بھی یہاں تشریف لے جائیں بھائی. آ جائیں. جو ممالک میں انشاءاللہ جائیں گے ان سب سے گزارش ہے کہ وہ بھی جو ہے نا یہاں اندر تشریف لے جائیں. اچھا وہ احباب جو انشاءاللہ صبح 3 چلے کے لیے نقد جماعتوں میں یا افراد اللہ کے راستے میں جماعتوں میں جائیں گے, اور اندرون سال والے بھی. اچھا اندرون سال والے جو ارادے جنہوں نے کیے وہ بھی کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ پر. اندرون وہ سال کے جو ارادے کیے ہیں وہ بھی ذرا کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ پر. اندرون سال کی جماعتیں تو حضرات نے اجازت دی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ جماعتیں جا رہی ہیں. خوب گئی اجتماع کے اوپر, اللہ کے فضل سے رائے گنج کا اجتماع ہوا تو اللہ نے فضل فرمایا, خوب جماعتیں گئی. تو اندرون سال کے لیے کوئی ساتھی ہے جس کے دل میں آ رہی ہو وہ بھی انشاءاللہ کھڑا ہو جائے اپنی جگہ کے اوپر. اچھا گزارش یہ ہے جی بھائی اندرون سال کے لیے آ جائیں تشریف لائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آ جائیں. اب یہ جو بیرون والوں کو جمع کیا ان کے ساتھ آپ بھی آ جائیں تشریف لے آئیں. اچھا وہ احباب جنہوں نے صبح جو ہے نقد اللہ کے راستے اندر جماعتوں میں جانا ہے, چلے کی جماعت میں 3 چلے کی جماعتوں میں, وہ اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے ذرا کھڑے ہو جائیں ادھر. جنہوں نے ابھی ارادے کیے تھے نقد ہم سب جانے کو تیار ہیں. صبح خوب جماعتیں جا رہی ہیں نقد اللہ کے راستے کے اندر ماشاءاللہ. 1 2 3 4 اور فرمائیں بھائی. دیکھو یہاں بھی خلا ہے. جی بھائی کھڑے رہے اپنی جگہ کے اوپر بھائی. اور فرمائیں بھائی وہ احباب جو صبح نقد جماعتوں میں انشاءاللہ 3 چلے کی جماعتوں میں صبح روانہ ہو رہے ہیں وہ سب اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں. اور بھائی ماشاءاللہ ان سب احباب سے گزارش ہے کہ میرے دائیں ہاتھ پر وہ 19 نمبر ستون ہے وہاں تشریف لے جائیں بھائی. وہاں 19 نمبر ستون پر وہاں تشریف لے جائیں بھائی. ساتھی ان کو ذرا راستہ دے دیں. آ جائیں بھائی, آ جائیں تشریف لے آئیں. اچھا وہ احباب جو پچھلے سالوں میں یا ابھی ان کے دل میں بات آ رہی ہو, جیسے آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارے یہاں جو تشکیل ہے اور واپسی اور کارگزاری ہے اس کا ماشاءاللہ شعبہ ہے پورا. 3 چلے کی جماعتیں ماشاءاللہ بنتی ہیں. ایسے پورے پاکستان میں 20 مراکز ہیں
کراچی بھی ان میں سے ایک مرکز ہے جہاں سے ماشاءاللہ جماعتوں کی روانگی بھی ہوتی ہے اور واپسی کی بات بھی ہوتی ہے اور جو ہے تشکیلوں کی پوری ترتیب بنتی ہے. تو اس کے لیے 6 مہینے کے لیے جو ہے رائیونڈ میں اس کی ایک ترتیب ہے. آتے تو کراچی میں آ کے لگاتے ہیں اور 15 دن یہ مکی مسجد میں لگاتے ہیں, 15 دن اپنے مقام پہ ہوتے ہیں. تو ایسے احباب جنہوں نے ان شعبوں میں تشکیل, واپسی اور کارگزاری میں وقت لگایا ہوا ہو یا ان کے دل کے اندر اللہ نے ڈالا ہو تو وہ اور ابھی جانا چاہتے ہوں, اور اتنی بڑی خدمت تشکیلیں اگر آپ حضرات کے توسط سے ہو گئیں, جہاں جہاں یہ جماعتیں کام کریں گی انشاءاللہ اللہ ان تشکیل والوں کے حصے میں اللہ اس کا اجر و ثواب لکھ دے گا. ایسے ہی واپسی ہے, کارگزاری ہے. واپسی میں بات ہوا, آ کے انہوں نے سنائی, کارگزاری سنائی اور حوصلہ آپ نے جماعت کا بڑھا دیا, جماعت کا حوصلہ بڑھ گیا, ہمت حوصلے کے ساتھ محلے میں کام کیا تو پھر کیا ہوگا, اس کا حوصلہ بنے گا, وہ کام میں آگے سے آگے بنے گا. بتاؤ کس کے حصے میں آئے گا, کس کے حصے میں آئے گا؟ یہ اس کے حصے میں آئے گا جس نے وہاں مکی مسجد کے اندر اپنے 15 دن لگائے اور واپسی, کارگزاری اور تشکیل کے شعبے میں محنت کی اور جماعتوں کے حوصلے بڑھائے اور جماعتوں کو روانہ اللہ کے راستے کے اندر کیا. تو ایسے احباب ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ 15 دن لگائے ہوئے اور 6 مہینے تک مکی مسجد کے اندر ایسے احباب موجود ہیں. اور اگر ایسے احباب نہیں بھی ہیں اور ان کے دل میں اللہ نے ڈالا ہے, وہ سب اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ. جنہوں نے مکی مسجد کے اندر ماشاءاللہ 6 مہینے تک 15 دن لگائے ہوں, یہ احباب اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ, ہمت حوصلے کے ساتھ جنہوں نے ماشاءاللہ. ایک اور فرمائیں, وہی بہت بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ جنہوں نے لگائے ہیں اور ہمت حوصلے کے ساتھ. جی بھائی 2 اور, جی بھائی اچھی خاصی تعداد ہے میرے دوستو. جی 3 4 اور 5, بھئی تعداد ہونی چاہیے زیادہ, اچھی خاصی تعداد ہے. انشاءاللہ اس شعبے میں لگیں گے اور ہماری اس محنت اور فکر کے ذریعے سے پتہ نہیں کتنا بڑا مجمع دعوت کے کام میں آگے سے آگے نکلے گا اور بڑے سے بڑے عمل کے اندر اللہ اس کو قبول فرمائیں گے. اور کسی کے دل میں آ رہی ہو جس نے کبھی نہیں بھی لگایا, وہ بھی ہمت کر کے کھڑا ہو جائے کہ انشاءاللہ میں بھی تیار ہوں, میں مکی مسجد کے اندر تشکیل, واپسی, کارگزاری کے لیے 15 دن کے لیے میں تیار ہوں. کون ہمت کرتا ہے کہ جی میں نے ابھی تک نہیں لگایا اور میں تیار ہوں لگانے کے لیے؟ کون ہمت کرتا ہے بھائی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آ رہی ہے کسی کے دل میں؟ ہاں بھائی. اچھا, ان سب احباب سے گزارش ہے کہ مشورے والی جگہ پر جو میرے بائیں ہاتھ پر ہے وہاں تشریف لے جائیں. مشورے والی جگہ ہے میرے بائیں ہاتھ پر, وہاں تشریف لے جائیں. جی بھائی. اور کسی کے دل میں بھی آ رہا ہو وہ بھی ابھی جا سکتا ہے, ہاں وہ بھی ابھی جا سکتا ہے, وہاں جا کے اپنے آپ کو پیش کر دے کہ انشاءاللہ میں تیار ہوں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بھی بہت سے اللہ کام لے لے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.